اب میں بنا تاکید آپ کے سامنے جو کتاب دینے جا رہا ہوں، محدث دورہ ولی کامل حضرت مولانا ارشاد اللہ اسیر صاحب حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطابات عالیہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واجب التقریم علماء و مشائخ کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بھائیوں اور ساتھیوں، ختم نبوت کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں اور مختلف عناوین ہیں جن کے تحت گفتگو ایک دو مجلسوں میں قطعاً نہیں سمیٹی جا سکتی، بلکہ ہر موضوع ایک طویل مجلس کا متقاضی، وہ ختم نبوت کا ہو، وہ غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا ہو، وہ حیات مسیح یا وفات مسیح کا ہو، وہ ختم نبوت کے متعلقہ دلائل کا ہو، اور ان دونوں عناوین پر منکرین جو استدلالات رکھتے ہیں ان کے جائزے کا پہلو ہو، غلام احمد قادیانی کا عمل و کردار ہو، یہ مختلف عناوین ہیں اور ہر عنوان اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے۔ کسی ایک پہلو کو بھی اتنے محدود وقت میں بیان کرنا نہایت مشکل ہے۔ جہاں تک ختم نبوت کی بات ہے تو ہمیں یہ بات عقیدے کے طور پر سمجھنی چاہیے کہ ختم نبوت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت کر دیا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے بعد سلسلہ نبوت کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے، حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیفہ تقدیر میں وہ سب کچھ لکھوا دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر بہت سے لوگ اپنے اعتراضات کرتے ہیں، اور قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والا بھی ایک فرقہ موجود ہے، مگر ہمیں سادہ لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیے تقدیر کے مسئلے کو بھی
کہ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو انسان لکھتا ہے، اور وہ تاریخ ہوتی ہے ماضی کی یا حال کی۔ مستقبل کی کوئی انسان تاریخ لکھنے والا نہیں ہے، نہ لکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صحیفہ تقدیر جو لکھا ہے وہ گویا کہ مستقبل کی تقدیر، مستقبل کی تاریخ، کہ آگے یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لکھوایا ہے، وہ سب ہو کے رہے گا۔ اور اسی میں اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو بھی لکھا، نبی علیہ السلام کی نبوت کو بھی لکھا، اور نبی علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے کو بھی لکھا۔ گویا یہ فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا انسانوں کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ سمجھے نا بات؟ یہ فیصلہ اللہ ذوالجلال کا وہ قرآن مجید پر کے نازل ہونے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی ہزارہا سال پہلے کا ہے۔ دوسری بات یہ، جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو فتنے رونما ہوئے، ان میں ایک فتنہ انکار زکوٰۃ کا بھی تھا، انکار زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا۔ علماء کرام آگاہ ہیں اس مسئلے سے بخوبی، اور آپ کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف قتال کیوں کرتے ہیں؟ قتال کرنے کا کیا جواز ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بہرحال حضرت عمر فاروق مطمئن ہو گئے اور ان کے خلاف انہوں نے قتال کیا۔ یہ خلاصہ ہے اس ساری تفصیل کا۔ لیکن ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام میں سے کسی کی دوسری رائے تھی ہی نہیں، یعنی آپ کے بعد انکار زکوٰۃ کرنے والوں کے بارے میں تو اختلاف کی گنجائش نکلی اور اختلاف ہوا، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے اور ایک مدعی نبوت کے انجام تک اسے پہنچانے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ بالاتفاق انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اقدام کیا اور جہاد کیا۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا قائل تھا۔ حتیٰ کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے علاقے میں، یمن میں جہاں وہ تھا، یمامہ میں، وہاں نماز کے لیے جو آذان ہوتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہا جاتا تھا۔ وہاں نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا یہ اظہار ہوتا تھا آذان میں بھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس کے خلاف اقدام کیا ہے، جہاد کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے۔ جو پکڑے گئے ہیں ان کو قیدی بنایا ہے، اور ان کے جو مال وصول ہوا ہے اس کو بطور مال غنیمت کے تقسیم کیا گیا ہے۔ مال غنیمت تقسیم اس کا ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا۔ لڑائی ہو دو گروہوں میں، اگر مسلمان لڑنے والے ہیں، نہ مسلمانوں کے کسی فرد کو غلام بنایا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کے تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مابین جنگ جمل ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مابین جنگ صفین ہوئی، لیکن دونوں جنگوں میں حضرت علی پہلی جنگ میں غالب ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر اور ان کے ہم نواؤں جو ساتھی پکڑے گئے تھے ان کو نہ قیدی بنایا نہ ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا۔ بعض منحرفین نے جو بعد میں خوارج کہلائے انہوں نے اعتراض بھی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب دیا کہ تم بے حیاؤ یہ بتلاؤ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون اپنے ہاتھ میں رکھے گا؟ اگر قیدی بنایا جائے تو وہ قیدی جس کے حصے میں آئے گا، حضرت عائشہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ وہ سب منہ زبان بد زبان جو ہے نا وہ ان کی زبانیں تھم گئی۔ یہ بات سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مسلمانوں کے مابین جب اس قسم کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا، غالب ہونے والا ان کے مال کو تقسیم نہیں کرتا، ان کے ماخوذ ہونے والے قیدیوں کو قیدی نہیں بناتا، لیکن جو کافر ہوتا ہے ان کو قید بھی کیا جاتا ہے اور ان سے وصول بھی کیا جاتا ہے، ہرجانہ بھی وصول کیا جاتا ہے، اور ساتھ ان کا مال وہ مجاہدین میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے مسیلمہ کذاب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، اذان میں یہ کلمہ بلند ہونے کے باوجود سب صحابہ کرام نے اس کے خلاف قتال کیا ہے، اور قتال کے نتیجے میں پھر کیا ہے، ان کو مارا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے، مسیلمہ بھی مارا گیا، ان کے جو قیدی تھے وہ قیدی بنائے گئے، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ مجاہدین میں تقسیم بھی کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت کرنے والا وہ کیا تھا؟ مسلمان نہیں تھا، اس کے ہم نوا مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے خلاف قتال کیا اور جہاد کیا۔ دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھیے، یعنی یہ صحابہ کرام کا ایسا اتفاق ہے، ایسا اجماع ہے کہ اس میں دوسری رائے صحابہ کرام میں سے نہیں ہے۔ باقی جتنے مسائل ہوئے بعد میں ان میں اتفاق پیدا ہوا ہے، وہ خلافت کا مسئلہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کے دفن کا مسئلہ ہو، اختلاف ہوا، بعد میں اتفاق ہو گیا، لیکن اس مسئلے میں تو اختلاف منقول ہی نہیں ہے، بلکہ تمام کے ہاں یہ مسئلہ متفقن علیہ۔ علماء جانتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا، بنو ہاشم کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہوا، اختلاف آراء ہوئے، لیکن دلائل کے بعد اتفاق ہوا۔ مگر یہ مسیلمہ کذاب اس کے خلاف جو اقدام ہوا ہے وہ بالاتفاق ہوا ہے، اس میں اختلاف رائے نہیں تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد دعویٰ نبوت اور اس کے دعوے کو ماننے والے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ہم ہی نہیں کہتے کہ مدعی نبوت اور اس کو ماننے والے وہ کافر ہیں، ہم ہی نہیں کہتے، بلکہ خود غلام احمد قادیانی کہتا ہے، غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا، جو میری نبوت کو اقرار نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اب مجھے آپ بتلائیں، ہم سب جو انکار کرنے والے ہیں ہم کون ہیں پھر؟ جب غلام احمد کے نزدیک اس کی نبوت کا انکار کرنے والے کافر ہیں، تو اس کی نبوت کا انکار کرنے والے ہم کیا ہیں؟ ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ دونوں میں سے ایک ہی صورت ہوگی نا، یا یہ مسلمان ہے یا وہ مسلمان ہے، یا یہ مسلمان ہے یا وہ مسلمان ہے، دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ کو نہ ماننے والے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔
اور یہاں اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ یہاں تک ہذیان بکتا ہے کہ میرے اندر اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جو مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں فرق کرتا ہے اس نے نہ مجھ کو پہچانا ہے نہ محمد رسول اللہ کو پہچانا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی پر اکتفا نہیں کرتا وہ، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی، نیا کلمہ ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ آج کل اشکال یہی ہے کہ جی وہ کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ کافر کیسے ہو گئے؟ او بھائی کلمہ یہی مسیلمہ کذاب بھی پڑھتا تھا، کلمہ ان کے ماننے والے وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن آپ کی رسالت اور نبوت کے باوجود وہ مسلمان شمار نہیں ہوئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں علیحدہ کلمہ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے، مجھ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ اس سے مراد محمد بدنی مراد نہیں لیتے، محمد قادیانی لیتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ کلمے سے مراد محمد رسول اللہ مکی اور مدنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے، بلکہ کیا مراد لیتے ہیں؟ غلام محمد قادیانی۔ کیوں؟ اس نے سبب یہ دیا ہے کہ مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ گویا ہماری نبوت اور ہماری رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی شیطان نے ایسے پھندے میں اسے الجھایا اور اس کے ماننے والوں کو الجھایا کہ پناہ با خدا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ہمیں ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی، بڑکے بزرگوں کو بھی سمجھانے کی۔ ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو نماز ہماری نماز پڑھتا ہے، جو ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ کہتے ہیں غلام محمد قادیانی اور اس کی ذریت یہی تو کرتی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر کیسے ہوئے؟ یعنی یہ استدلال شیطانی ہے۔ یہ استدلال علماء کے نزدیک من استقبل قبلتنا، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے اہل علم کے نزدیک، اہل قبلہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح میں یہ بھی ہے کہ وہ اہل قبلہ کو قبلہ مانے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانے، اپنا ملجا و ماوا حضرت محمد رسول اللہ کو مانے، جو ضروریات دین میں چیزیں شمار ہوتی ہیں ان کو دین میں شمار کرے، پھر تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ ضروریات دین میں جو چیزیں شمار ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے آپ بتائیں منافقین کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے نہیں کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی نہیں دیتے تھے، گواہی دیتے تھے، لیکن اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کی گواہی بھی نوٹ کر لو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کے باوجود اللہ نے گواہی دی، کیوں؟ اس سے پتہ چلا نا کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹے ہیں۔ بات سمجھا یا نہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی کلمہ پڑھنے کے ساتھ باقی بھی قیود ہیں، باقی بھی شروط ہیں۔ یہ کلمہ ایک معاہدہ ہے، یہ کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی ہادی اور مرشد نہیں ہے۔
لیکن جو اپنے لیے اپنا ہادی اور مرشد حضرت محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، اسے اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ مسلمان کیوں ہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلمے کا جو معاہدہ ہے، جو تقاضا ہے، وہ اس کے برعکس کا بات کرتا ہے، وہ اس کے برعکس کہتا ہے۔ اس لیے ان کے کفر پر اور بھی بہت سے دلائل ہیں، ان چند باتوں پہ ہی میں اکتفا کرتا ہوں اس مختصر مجلس میں۔ باقی یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر کوئی مجلس اس قسم کی منعقد ہوئی تو تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اللہ نے اپنی توفیق سے کہنے کی توفیق دی ہے، اسے سمجھنے کی اور اس پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو جھوٹے دلائل نبوت کے وہ دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال ان دلائل سے بھی ہمیں آگاہ ہونے اور ان کا جواب ملنے اور پانے کی بھی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔